اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور درود کے پیارے اور محترم بہن اور بھائیوں، آج میں مسئلے پر بیٹھی آپ سب کے لیے دعا کر رہی تھی کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ پاک نے مجھ پر اور میرے خاندان پر جو کرم کیے وہ میں کیوں نہ آپ سب کے ساتھ بانٹوں۔ آج کی یہ ویڈیو میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اس وقت دنیا میں کتنے ہی لوگ ہوں گے جو راتوں کو تکیا بھگوتے ہوں گے، جنہیں اپنی سفید پوشی کا برم رکھنے کا ڈر کھائے جا رہا ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کسی کتاب کا واقعہ نہیں بلکہ اپنی آنکھوں دیکھا معجزہ سناؤں گی۔ ایک ایسا وقت جب ہماری زندگی میں طوفان آیا ہوا تھا اور ہمیں بچانے والا کوئی نہ تھا۔ دوستو، ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ مت کیجیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو وہ ایک لفظ بتاؤں گی جو ہماری کزن نے ہمیں سکھایا اور جس نے ہماری زندگی کی تاریکی کو اجالنے میں بدل دیا۔ دوستو، اگر آپ قرض کی وجہ سے رسوائی کا ڈر محسوس کر رہے ہیں یا کاروبار کی وجہ سے ڈپریشن میں ہیں تو یقین جانیے یہ ویڈیو آپ کی زندگی کا رخ بدلنے والی ہے۔ دوستو، بات یہ ہے، میری شادی سے کچھ عرصہ پہلے ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ کی مرضی کہ اچانک حالات نے پلٹا کھایا اور ابو کا کاروبار جو کبھی شہر بھر میں مانا جاتا تھا دیکھتے ہی دیکھتے زوال کا شکار ہو گیا۔ وہ دکان جہاں گاہکوں کا تانتا بندہ رہتا تھا وہاں سارا دن مکھیاں اڑانے والی بات ہو گئی۔ دوستو، پہل ہمیں لگا کہ شاید یہ عارضی مندی ہے، لیکن پھر قرضوں کا بوجھ بڑھنے لگا۔ میرے پیاری بہنوں اور بھائیوں، قرض ایک ایسی لعنت ہے جو انسان کو زندہ درگور کر دیتی ہے۔ میں نے اپنے ابو کی اور امی کے چہرے پر وہ جھریاں دیکھی ہیں جو فکر کی وجہ سے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ رات کے 2 بج رہے ہوتے اور میں دیکھتی کہ امی اور ابو صحن میں بیٹھ کے دبی آواز میں حساب کا کتاب کر رہے ہوتے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کل کون گھر آئے گا اور ہم کیا جواب دیں گے۔ 3 جوان بہنیں گھر میں ہوں، شادیاں سر پر ہوں، گھر میں راشن لانے کے لیے بھی سوچنا پڑے۔ مجھے یاد ہے کہ میری چھوٹی پھپھو کی بیٹی ہمارے گھر آئی ہوئی تھی۔ اس نے امی سے کہا کہ ممی مجھے شیمپو لا دیں، تو امی بے بسی سے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی، کیونکہ امی کے پاس صرف 10 روپے تھے جس میں انہوں نے گھی لے کر آنا تھا۔ دوستو، یہ 1996 کی بات ہے جب 10 روپے میں آدھا کلو گھی آ جاتا تھا۔ امی نے اسے شیمپو لا کر دیا اور باقی پیسے کا گھی لے آئیں کہ 1 روپیہ کا لے لینا۔ وہ تکلیف میں آج بھی یاد کرتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ ہم نے ہر وہ وظیفہ کر لیا جو ہر کسی نے بتایا، لیکن حالات بدلنے کے بجائے اور بگڑتے چلے گئے۔ پھر ایک دوپہر میری پھپھو، ان کی بڑی بیٹی جو کہ میرے تایا ابو کی بہو بھی ہیں، ہمارے گھر آئیں۔ تایا ابو اور چاچو کا گھر ساتھ ہی ہے، یعنی ہمارے گھر تو علیحدہ ہے لیکن ساتھ رہتے ہیں، اس لیے ہمارا آپس میں بہت پیار ہے۔ میری کزن نے جب میری امی کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دیکھے اور گھر کی اداسی محسوس کی تو انہوں نے کہا کہ ممانی، کیا آپ بھی لوگوں سے امید لگائے بیٹھی ہیں؟ ممانی، کیا آپ کو خالد جو کہ ان کے شوہر کا نام ہے کا واقعہ بھول گیا ہے؟ کیسے اللہ پاک کا کرم ہوا تھا ان کے اوپر۔ دوستو، یہ واقعہ بھی اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں مجھے بتائیں، میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا ہوا تھا۔ میری کزن نے کہا ممانی، کیا آپ نے وہ در نہیں کھٹکھٹایا جو کبھی خالی نہیں لوٹاتا؟ ہم سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ایک ایسی صورت ہے جس کا تذکرہ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں آتا ہے، سورہ نجم۔ اس نے کہا کہ یہ صورت رزق کی تنگی کو ایسے جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے جیسے طوفان تنکوں کو اڑائے لے جاتا ہے۔ لیکن اس نے ایک بات کہی جو میں آج تک نہیں بھول سکتی۔
طریقہ وہ اپناؤ جو آزمودہ ہو، وہ یقین وہ رکھو جو پہاڑوں کو بھی ہلا دے۔ اس نے ہمیں وہ خاص ترکیب بتائی، وہ طریقہ بتایا جو اس کے خاندان میں آزمایا گیا تھا اور جس سے ناممکن ممکن ہو گیا تھا۔ اب میرے بہن اور بھائیوں، کاغذ اور قلم اٹھا لیں یا ویڈیو کو سیو کر لیں تاکہ آپ آسانی سے یہاں سے سمجھ نہ آئے اسے دوبارہ دیکھ کر سمجھ لیں، کیونکہ یہ وہ ترتیب ہے جو آپ کو کہیں اور سے نہیں ملے گی۔ دوستو، یہ عمل آپ نے ظہر کی نماز کے ساتھ خاص طور پر کرنا ہے، جس کا پہلا مرحلہ یہ ہے ظہر کی 4 سنتیں پڑھنی ہیں۔ دوستو، پھر ایک دفعہ بتا دیتی ہوں، یہ عمل ظہر کی نماز کے ساتھ کرنا ہے۔ پہلے آپ ظہر کی 4 سنتیں پڑھیں گے، یہ اس کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ پھر اس کا دوسرا مرحلہ، اس کے بعد ہم 4 فرض ادا کریں گے۔ پھر تیسرا مرحلہ اصل راز، جب آپ 4 فرض پڑھ کر فارغ ہوں تو اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے دوستو، اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے۔ اب بقیہ نماز، سنت اور نفل پڑھنے سے پہلے آپ نے ایک بار نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ سورہ نجم کی تلاوت کرنی ہے۔ دوستو، ایک دفعہ پھر عرض کرتی چلوں، اس کا پہلا مرحلہ ہے کہ جو کہ ظہر کی نماز کے ساتھ اس عمل کو کریں گے۔ ہم پہلے ظہر کے 4 سنتیں ادا کریں گے اور پھر اس کے بعد ظہر کے 4 فرض ادا کریں گے، پھر جائے نماز سے اٹھے بغیر ہم نے سورہ نجم کی تلاوت بہت زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ کرنی ہے۔ یہ اس کے مرحلے ہو گئے۔ اب ہم اس کا چوتھا مرحلہ، تلاوت کرنے سے پہلے 7 بار درود ابراہیمہ پڑھیں گے۔ جب تلاوت ہماری مکمل ہو جائے تو ایک دفعہ پھر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں گے اور اللہ سے گڑ گڑا کر، بہت زیادہ گڑ گڑا کر، ایسے جیسے اللہ ہمارے سامنے بیٹھا ہے اور وہ ہماری سن رہا ہے، ہم ایسے اللہ کے حضور دعائیں پیش کریں گے۔ اور پھر دوستو، ہم باقی سنت اور نفل، جو کہ 2 سنت اور 2 نفل ہیں، وہ پورے کر لیں گے۔ دوستو، میں نے آپ کو 2 دفعہ طریقہ بتایا ہے، آپ اس کو لازمی ذہن نشین کر لیں۔ دوستو، ہم تینوں بہنوں اور امی نے عہد کیا کہ یہ عمل ہم نے لازمی مکمل کرنا ہے۔ دوستو، جب میں سورہ نجم کی وہ آیات پڑھتی تھی کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے، تو میرے دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا تھا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ ہوا جو کسی جادو سے کم نہ تھا۔ دوستو، اس عمل کو شروع کیے چند ہی ہفتے ہوئے تھے کہ حالات کی کرہیں کھلنا شروع ہوئیں۔ ایک دن ابو ہمارے گھر آئے، گھر واپس آئے تو ان کے چہرے پر ایسی چمک تھی جو برسوں بعد دیکھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کاروبار میں ایک بہت بڑا آرڈر ملا ہے جس کی امید بھی نہیں تھی۔ دوستو، وہ لوگ جو ہمارا فون بھی نہیں اٹھاتے تھے، وہ خود دکان پر چل کر آنے لگے۔ اللہ کی قسم، وہ قرض جو ہمیں پہاڑوں کروڑوں کے برابر، پہاڑ جتنا بڑا لگتا تھا، وہ چند مہینوں میں ایسے اترا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ اور ہماری شادیاں جن کے لیے ہم پریشان تھے، اللہ نے اتنی برکت دی کہ ہر کوئی دیکھتا رہ گیا۔ یہ ہے سورہ نجم کی طاقت۔ دوستو، جب ہم اللہ کے کلام کو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے کرتے ہیں تو اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے، ایسے دروازے کھولتا ہے جن کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ دوستو، وظیفہ صرف الفاظ کا نام نہیں، یہ اللہ سے دوستی کا نام ہے۔ اور میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ بھی مشکلات میں ہیں تو آج سے ہی یہ عمل کریں، ہمت نہ ہاریں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ گناہ گار ہیں تو توبہ کریں اور پھر سورہ نجم کا یہ والا سہارا لیں۔ دوستو، آئیے اب اللہ کے حضور اپنی دعا پیش کرتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھا لیجئے اور میرے ساتھ آمین ملائیے۔ یا اللہ، جو آنکھیں اس وقت آنسوؤں سے بھری ہیں، انہیں خوشی کے آنسو عطا کر۔ جب باری تعالیٰ قرض کے اس بوجھ کو اپنے غیبی خزانوں سے اتار دے۔
جو بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے گھروں میں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما، اور جو بھی یہ سورہ نجم کا عمل کرے اس کی مرادیں پوری کر۔ دوستو، اگر آپ کو اس واقعے سے تسلی ملی ہے تو کمنٹ میں اللہ اکبر اور اپنی دعائیں یہاں ضرور درج کریں، ہم سب مل کر آمین کہیں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ان دوستوں کو بھیجے جو مایوس ہیں، اور میرے چینل نور درود کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور مزید موجوداتی ویڈیو کے لیے جڑے رہیں۔ دوستو، اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔